بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعاؤں کی قبولیت کے سنہرے واقعات، سبق نمبر 22۔ مومنین کے لیے انمول دعائیں۔ یحییٰ بن عمر تمیمی معروف محدث سفیان بن عیینہ کے قریبی ساتھی تھے۔ ایک مرتبہ وہ جہاد کے لیے نکلے اور اپنی ساری جمع کی ہوئی پونجی اس راہ میں خرچ کر ڈالی۔ جب یہ اپنی اس مہم سے واپس آئے تو ان کی ملاقات سفیان بن عیینہ سے ہوئی۔ سفیان علیہ الرحمہ نے ان سے کہا، آپ نے جو کچھ خرچ کر دیا ہے، آپ کے دل میں اس بارے میں کوئی افسوس نہیں ہونا چاہیے۔ آپ نے بہت عظیم کام کیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کن کن ہستیوں نے آپ کے لیے دعا کی ہے؟ یحییٰ کہتے ہیں، میں نے تعجب سے پوچھا، کن کن ہستیوں نے میرے لیے دعا کی ہے؟ سفیان بن عیینہ نے فرمایا، آپ کے لیے عرش کو اٹھانے والے فرشتوں نے دعا کی ہے۔ میں نے تعجب سے پوچھا، وہ کیسے؟ سفیان کہنے لگے، آپ نے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نہیں پڑھا، الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا۔ وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے ارد گرد ہیں، وہ اپنے رب کی تسبیح اور حمد بیان کرتے ہیں، وہ اس پر ایمان بھی رکھتے ہیں اور ایمانداروں کے لیے بخشش کی دعا بھی کرتے ہیں۔ اسی پر بس نہیں، سیدنا نوح علیہ السلام نے بھی آپ کے لیے دعا کی ہے۔ میں نے حیرت سے پوچھا، وہ کیسے؟ سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کیا آپ نے قرآن کریم میں نہیں پڑھا، رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات۔ اے میرے رب، مجھے، میرے والدین اور جو مومن میرے گھر میں داخل ہوئے ہیں انہیں معاف فرما، اور سب مومنین اور مومنات کو بھی معاف فرما۔ یہ سلسلہ یہاں نہیں رکتا، بلکہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بھی آپ کے لیے دعا کی ہے۔ میں نے پرتجسس لہجے میں کہا، وہ کیسے؟ سفیان بن عیینہ نے کہا، کیا آپ نے کتاب اللہ میں نہیں پڑھا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب؟ اے میرے رب، حساب والے دن مجھے، میرے والدین اور مومنین کو معاف فرمانا۔ میرا تجسس مزید بڑھ گیا۔ میں نے پوچھا، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مومنین کے لیے دعا کی ہے؟ سفیان علیہ الرحمہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی امت کے لیے سب سے زیادہ مشفق اور مہربان تھے، بھلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے مومنین کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ۔ اے میرے نبی، اپنے لیے اور مومنین اور مومنات کے گناہوں کے لیے معافی طلب کیجیے۔ انقلابی تبدیلی۔ ایک امام مسجد نے مجھے بتایا، ایک دن میرے پاس ایک آدمی آیا اور کہنے لگا، میرے بیٹے نے عجیب و غریب بہکی بہکی باتیں کرنی شروع کر دی ہیں، شاید کسی نے اس پر جادو کر دیا ہے یا جنات کا سایہ ہے، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ میں نے کہا، آپ اسے میرے پاس بھیجیں، دیکھتے ہیں مسئلہ کیا ہے۔ جب وہ لڑکا میرے پاس آیا تو میں نے ملاحظہ کیا کہ وہ ایک نوعمر لڑکا ہے۔ میں نے انتہائی شفقت سے بات چیت شروع کی تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی۔ اس نے بتایا، میں نے ایک ایسے گھر میں آنکھ کھولی اور پرورش پائی جہاں کے باسیوں کو دین سے کوئی سروکار نہیں، نماز نہ روزہ تلاوت نہ دیگر عبادات، ہم سر تا پیر لغویات اور گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ میرے والد نے کبھی نماز نہیں پڑھی، کبھی کبھار دل نہ چاہتے ہوئے جمعہ کی نماز پڑھ لیتا ہے۔ میں نے اسے اپنے والد کے ساتھ احسان کرنے کی تلقین کی۔ میں نے اسے بتایا، تمہارا اپنے والد پر سب سے بڑا احسان یہ ہوگا کہ تم رات کی تنہائیوں میں اپنے اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر اپنے والد کی ہدایت کے لیے دعا کرو۔ لڑکے نے بہت ذوق و شوق سے یہ کام شروع کر دیا۔ جب سارے گھر والے خواب غفلت میں پڑے ہوتے، یہ اٹھ کر وضو کرتا، نماز تہجد ادا کرتا اور اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعائیں کر رہا ہوتا۔ یہ سلسلہ کئی دنوں تک چلتا رہا۔ ایک دن اتفاق سے اس کا والد کہیں سفر پر گیا ہوا تھا۔ وہ رات کو دیر سے لوٹا تو اسے یہ دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی کہ اس کا بیٹا ایک اندھیرے کمرے میں اللہ سے دعا کر رہا تھا۔ اس نے قریب جا کر سنا، وہ کہہ رہا تھا، یا رب اہد والدی، اے میرے رب، میرے والد کو ہدایت نصیب فرما، یا رب افتح علی قلبہ ولا تجعلہ من اہل النار، اے میرے رب اس کے دل کو دین کے لیے کھول دے اور اسے اہل جہنم سے نہ کرنا۔ باپ تعجب کی تصویر بنا کچھ دیر کھڑا رہا، پھر وہ باتھ روم میں گیا، غسل کیا
اور اپنے بیٹے کے پیچھے نماز پڑھنے لگا، اپنے گناہوں کی معافی مانگی اور آئندہ سے اپنی اس روش کو بدلنے کا عہد کیا۔ اپنے بیٹے کا ذوق عبادت دیکھ کر وہ حسرت اور شرم سے زار و قطار رونے لگا۔ اس طرح یہ چھوٹا سا لڑکا اپنے والد اور سارے خاندان کی ہدایت کا سبب بن گیا۔